حضرت ابو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی جو بڑے غیور تھے، بتاؤ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائیں تو کیا کریں گے؟ جواب دیا میں تلوار سے ان دونوں کو قتل کر دوں گا۔ کیا میں اس کا انتظار کروں گا کہ میں 4 گواہ لاؤں جب کہ وہ اپنی حاجت پوری کر چکا ہوگا اور جا چکا ہوگا، یا میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس طرح دیکھا تو تم مجھ پر حد جاری کرو گے اور تم کبھی بھی میری گواہی قبول نہ کرو گے؟ تو اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو فرمایا اس کے لیے تلوار ہی گواہ کافی ہے۔ پھر فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ زیادہ نشہ والے اور زیادہ غیرت مند لوگ پے در پہ یہ عمل شروع کر دیں گے۔ اجازت ہے لیکن اتمام حجت کے بعد، اتمام حجت کے بعد، تنبیہ کے بعد، سمجھانے بجھانے کے بعد، اور پھر اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تلوار ہی گواہ ہے، کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے پاس سے میرے ماموں گزرے۔ حیثم نے اپنی اس حدیث میں ان کا نام حضرت حارث بن عمر ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جھنڈا باندھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کیا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ عرب میں یہ رواج تھا اسلام سے پہلے کہ اگر باپ مر جاتا تو بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو منع فرمایا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو حضرت عمر بن مرہ آئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں بدبختی لکھ دی ہے، میرا خیال ہے مجھے میرا رزق اپنے ہاتھ سے تب بجانے سے دیا جائے گا، مجھے فحش کلام کے بغیر گانا گانے کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، نہ تیرے لیے عزت ہے اور نہ ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ بولا ہے، تحقیق اللہ نے تجھے پاکیزہ حلال رزق دیا تو تو نے اس کو اختیار کیا، جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اپنے رزق میں سے حرام کیا اس کی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے حلال رزق میں سے حلال کیا تھا، اگر میں نے اس نہیں کا ذکر تجھ سے پہلے کیا ہوتا تو میں تیرے ساتھ عبرتناک سلوک کرتا۔ میرے پاس جوڑ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، خبردار اگر تو نے میرے پاس آنے کے بعد ایسا کیا تو میں تجھے سخت ضرب لگاؤں گا، تیرا سر مسلا کے طور پر منڈوا دوں گا، میں تجھے تیرے اہل وطن سے جدا کر دوں گا اور تیرا مال اہل مدینہ کے نوجوانوں کے لیے بطور لوٹ کے مال کے حلال کر دوں گا۔ عمر اٹھا اور اسے جو مصیبت اور رسوائی لاحق ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نافرمان لوگوں میں سے جو توبہ کے بغیر مرا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز بھی مخنث بے لباس اٹھائے گا، وہ لوگوں سے اپنے نامرد ہونے کو نہیں چھپائے گا، جب بھی وہ اٹھے گا وہ منہ کے بل گر پڑے گا۔ یہ مخنثین کے لیے ہے، دوسروں کے لیے ہے کہ وہ جو تھا وہ کہتا کہ بس میں یہ کر کے ہی روزی کمانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تجھے اللہ نے دیکھ حلال رزق دیا، تو اس کو ٹھکراتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے، تو میں تجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس سے یہ کوئی دلیل نہ پکڑ لے کہ گانا ہی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس اسپیسیفک پرسن کو حضور نے کہا، مخنث کو کہا کہ تمہیں میں یہ اجازت نہیں دیتا، اور میں تو تمہیں اللہ نے تو تمہارا پردہ رکھا ہوا ہے اور تم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو کہ میں مخنث ہوں، مرد نہیں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت حدود کے ان چیپٹرز کو سمجھنے اور حدود اللہ اور تعزیرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔